بعد قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أما بعد ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص جائز اور مسنون درود و سلام امام الاولین والآخرین پوری کائنات کے سردار پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ذی وقار معزز سامعین حضرات، مختصر وقت کے لیے آپ کے سامنے نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم حق جو ہمارے ذمہ ہے اس کے بارے میں بات کروں گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت مسلمہ کے ذمہ کئی ایک حقوق ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سچا اور آخری نبی تسلیم کرنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت فرما برداری کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرنا، آپ کا احترام کرنا، یہ ہر مسلمان پر فرض اور ضروری ہے، اور یہ آپ کا ایسا حق ہے جو امت کے ذمے ہے۔ اسی طرح ایک اہم حق جس سے عمومی طور پر غفلت برتی جاتی ہے وہ ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا یہ ایک مسلمان کے ذمے حق ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنا یہ اللہ کی بھی سنت ہے، اللہ کے ملائکہ کی بھی سنت ہے، اور اللہ نے مسلمانوں کو، مومنوں کو بھی اس بات کو حکم دیا۔ لیکن اللہ کے درود کا معنی جس طرح ہم درود پڑھتے ہیں یہ نہیں ہے، فرشتوں کے درود کا معنی جس طرح ہم درود پڑھتے ہیں یہ نہیں ہے۔ اللہ کے درود کا معنی رحمتوں کا نازل کرنا، اپنے نبی پر انعامات کرنا۔ ملائکہ کے درود کا معنی الدعاء والاستغفار، دعا کرنا، اللہ سے بخشش کی دعا کرنا، اور انسانوں کے درود کا معنی اللہ تعالیٰ سے اپنے نبی کے لیے رحمت کی دعا کرنا۔ یہ ہے درود پاک کا معنی۔ یاد رکھیے درود پاک پڑھنا 4 مقامات پر فرض ہے، اس کے علاوہ باقی کئی ایک مقامات ایسے ہیں جن مقامات پر درود پڑھنا مسنون ہے، مشروع ہے، سنت ہے، جائز ہے، لیکن 4 مقام ایسے ہیں جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا درود پڑھنا فرض ہے۔ پہلا مقام، ہر نماز کے آخری تشہد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا فرض ہے۔ اگر کوئی بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ آخری تشہد کے اندر جس تشہد میں سلام پھیرا جاتا ہے اس تشہد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود ابراہیمی پڑھنا یہ فرض ہے، ضروری ہے۔ اگر کوئی نہیں پڑھتا اس بندے کی نماز نہیں ہوتی۔ دوسرا مقام، نماز جنازہ کی دوسری تکبیر کے اندر، دوسری تکبیر کے بعد وہ درود پڑھنا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، آپ نے صحابہ کرام کو سکھلایا ہے۔ اپنی طرف سے مارکیٹی درود، بناوٹی درود، اپنے لفظ وہ نہیں پڑھنے،
وہی پڑھنے جو نبی علیہ السلام والسلام نے بتائے اور سکھلائے ہیں، یہ بھی فرض ہے۔ تیسری جگہ، کوئی بھی مجلس، کوئی بھی میٹنگ، کوئی بھی اہم جلسہ یا کوئی بھی پروگرام ہے، اس کے اندر کم از کم ایک مرتبہ نبی علیہ السلام والسلام پر درود پڑھنا یہ فرض ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی ایسی مجلس، میٹنگ یا محفل کے اندر درود پاک نہیں پڑھتا تو وہ مجلس اس کے لیے قیامت والے دن حسرت اور ندامت کا سبب بن جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جو بندہ کسی جگہ پر بیٹھتا ہے، قوم بلکہ کچھ لوگ بیٹھتے ہیں اور وہ درود شریف کے بغیر اٹھ جاتے ہیں، اس میں نہ وہ اللہ کا نام لیتے ہیں نہ نبی علیہ السلام پر درود پڑھتے ہیں، فرمایا کانت تیرتن علیہم یوم القیامہ، قیامت والے دن وہ مجلس، وہ میٹنگ، وہ جلسہ، وہ پروگرام ان کے لیے حسرت اور ندامت کا باعث بن جائے گا، وہ پریشانی کا سبب بنے گا، گھاٹے کا باعث ہے، حسرت کا سبب بن جائے گا۔ اس لیے کوئی بھی چھوٹی میٹنگ ہے یا بڑی ہے، جلسہ ہے، پروگرام ہے، کسی جگہ پر بھی کوئی مجلس ہے، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا یہ فرض ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اتنا ہی پڑھ لیا جائے یہی کافی ہو جاتا ہے۔ چوتھا مقام نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھنا فرض ہے، وہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سن کر درود پڑھنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام جس جگہ لیا جائے اس جگہ پر درود پاک پڑھنا یہ فرض ہے۔ اب بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے، ایک ہی مجلس میں، ایک ہی پروگرام میں، ایک ہی میٹنگ میں کئی ایک مرتبہ نبی علیہ السلام والسلام کا نام لیا جا رہا ہے، تو کیا ہر مرتبہ پڑھنا لازم ہے؟ علماء نے اس کے بارے میں یہ لکھا کہ کوئی ایسی مجلس، کوئی ایسا پروگرام، کوئی ایسی میٹنگ، کوئی جلسہ، کوئی درس، کوئی واعظ جس میں بار بار نبی علیہ السلام کا نام آ رہا ہے، تو اس میں کم از کم ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا فرض ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف پڑھنا مسنون ہے، پڑھتے جائیں۔ یہ گنجائش محدثین کرام نے اس حدیث کی روح سے نکالی ہے۔ اور جو شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک نہیں پڑھتا، آپ کا نام سن کر، اس کے بارے میں 3 حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے راغب انف الرجل، اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جائے، یعنی وہ بندہ ناکام ہو جائے، نامراد ہو جائے، تباہ برباد ہو جائے جس بندے کے سامنے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے۔ دوسری حدیث فرمایا البخیل الذی من ذکرت عنده ولم يصلی علی، اصل بخیل، کنجوس وہ شخص ہے جس کے پاس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑا۔ تیسری روایت بڑی معروف ہے، نبی علیہ السلام منبر پر چڑھے، آمین کہا، اس میں فرمایا وہ شخص ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، جہنم میں داخل ہو گیا کہ جس بندے کے سامنے نبی کا نام لیا گیا اور اس نے نبی علیہ السلام پر درود شریف نہیں پڑھا۔ یہ 4 مقامات میرے بھائیوں ایسے ہیں جن جگہوں پر آپ علیہ السلام پر درود شریف پڑھنا فرض ہے۔ اگر کوئی نہیں پڑھتا گنہگار ہے، اس کے ذمے گناہ جو سمجھے لکھا جاتا ہے۔ اس لیے ان 4 مقامات کو یاد رکھنا ہے اور ان جگہوں پر آپ علیہ السلام پر درود شریف لازماً پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ باقی کئی ایک مقامات ایسے ہیں جہاں پر درود شریف پڑھنا مسنون ہے۔ نماز کے دوسرے تشہد میں، اذان کے بعد دعا کے اندر درود شریف پڑھنا، اسی طرح اور بھی کئی ایک مقامات ہیں جہاں پر درود شریف پڑھنا مسنون ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں درود شریف پڑھنے کا فائدہ کیا ہے۔ اگر میں یہ کہوں نا کہ درود پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے خزانے بھی رکھ دیے ہیں اور ہر تکلیف اور مشکل کا حل اللہ نے درود شریف کے اندر رکھا ہے، تو یہ بات غلط نہیں ہوگی، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں۔ درود شریف پڑھنا یہ سب سے بڑا خزانہ ہے، اس سے بڑی کوئی چیز ہی آپ کو نہیں ملے گی۔ آپ پہلے 2 حدیثیں سنیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو شخص صرف ایک مرتبہ
نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتا ہے صرف ایک مرتبہ، اس پر اللہ 3 انعامات فرماتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ اشرا، اللہ اس بندے پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں جو صرف ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے۔ دوسرا وعدہ فرمایا حتی عنہ 10 خطیات، اللہ اس بندے کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھنے سے 10 رحمتیں، 10 گناہ معاف۔ وَرُفِعَ لَهُ 10 درجات، اور اس بندے کے 10 درجے اللہ جنت میں بلند کر دیتا ہے جو بندہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے۔ اور سلسلہ سیاح کی ایک روایت میں فرمایا کاتب لہ 10 حسنات، اللہ اس بندے کے لیے 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ گویا ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے کے 4 فائدے، 10 گناہ معاف، 10 نیکیاں، 10 درجات بلند، اور اللہ تعالیٰ اس بندے پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں، 10 رحمتیں نازل ہو جاتے ہیں اس جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات عبادت میں مشغول ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، دیکھا صحابی رسول عبادت کر رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوش ہوئے۔ ابی بن کعب نبی علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے سنن ترمذی کی روایت سنا رہا ہوں، فرمایا اللہ کے نبی میں اللہ سے دعا کرتا ہوں تو میں اپنی دعا کے اندر کتنا درود پڑھوں؟ کیا میں اپنی دعا کے اندر 1/4 حصہ درود پڑھوں؟ آپ نے فرمایا 1/4 حصہ پڑھ لے، جتنا چاہتا پڑھ، وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تو اس سے زیادہ پڑھے گا تو تیرا زیادہ فائدہ ہے۔ اس نے کہا اگر میں 1/4 حصہ نہیں بلکہ نصف دعا یعنی آدھا حصہ دعا مانگوں اور آدھا درود شریف پڑھتا رہوں، آپ نے فرمایا اس سے اگر زیادہ پڑھے گا تجھے اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس نے کہا اگر جی میں اپنی دعا جو ہے نا اس کے 2 حصے درود پڑھوں اور 1 حصہ دعا کروں، آپ نے کوئی پھر وہی الفاظ برائے۔ صحابی رسول ابی بن کعب فرمانے لگے اللہ کے نبی اگر میں ساری دعا درود ہی پڑھتا رہوں، اگر میں ساری کی ساری دعا صرف درود شریف پڑھتا رہوں، کچھ بھی نہ مانگوں، صرف درود پڑھتا رہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 جملے ارشاد فرمائے، 2 جملے فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، اگر تو اپنی پوری دعا کے وقت میں صرف درود ہی پڑھتا جائے گا، سن تب اللہ تیری ہر قسم کی پریشانی ختم فرما دے، وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنبُكَ، اور اللہ تیرے سارے کے سارے گناہ معاف کر دے۔ 2 ہی خواہشیں انسان کی، دنیا کے اندر آسائش والی زندگی گزر جائے اور آخرت کے اندر گناہ معاف ہو جائے، اللہ جنت دے دے، دونوں کا حل درود شریف کے اندر موجود ہے۔ ساری کائنات کے خزانے اللہ لا کر آپ کی جھولی میں ڈال دے گا، اتنا بڑا وظیفہ ہے درود شریف۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صبح کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود پڑھ لیتا ہے اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود پڑھ لیتا ہے، آپ نے فرمایا اس بندے کے لیے میری سفارش واجب ہو جائے گی، فرمایا قیامت والے دن مجھ پر واجب ہو جائے گا کہ میں اپنے اس امتی کی سفارش کروں۔ کیا خیال ہے جس کی سفارش نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے کر دی، کیا وہ پیچھے رہے گا؟ اللہ اس بندے کو جنت عطا کر دے۔ درود شریف کے بے شمار فائدے ہیں، آپ اس کو آزما کر دیکھ رہے ہیں۔ میری عمر کوئی زیادہ عمر نہیں ہے، لیکن میں آپ کو اپنی بات بتا رہا ہوں کہ یہ ایک آزمودہ نسخہ ہے۔ آپ درود شریف کثرت سے پڑھ کے دیکھیں، آپ کی کوئی پریشانی ہے آپ اس کو ذہن میں رکھ کر نیت کر کے درود شریف پڑھیں، اللہ اپنے فضل سے وہ پریشانی دور کر دیتا ہے۔ اس کے بے شمار فوائد ہیں، اور بھی کئی احادیث کے اندر درود شریف کی فضیلت آتی ہے۔ اس وقت تک بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی جب تک بندہ نبی پر درود نہیں پڑھ لیتا۔ آپ نے فرمایا کل دعائے محجوب حتی یصلی علیہ، ہر دعا اس وقت تک روکی رکھی جاتی ہے جب تک مجھ پر درود نہیں پڑھ لیا جاتا۔
دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ ابھی میں نے آپ کو حدیث سنائی، ساری کی ساری دعا کا وقت درود شریف پڑھتے جائیں، اللہ سے کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں، اللہ خود بخود ضروریات پوری کر دے، اللہ سارے خزانے عطا کر دے۔ کچھ لوگ نا ہمیں یہ تانا دیتے ہیں کہ یہ درود نہیں پڑھتے، یہ درود کے منکر ہیں۔ اللہ کے بندو، ہمارے نزدیک تو اس وقت تک نماز نہیں ہوتی جب تک درود نہ پڑھ لیا جائے، اور ہمارے یاروں کے نزدیک آخری تشہد میں درود شریف پڑھنا تو دور کی بات ہے، تشہد کی مقدار بیٹھ کر نا کوئی غیر اخلاقی حرکت یا نماز کے مخالف کوئی حرکت کر دو نماز پوری ہو جاتی ہے، سلام پھیرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، درود شریف تو بعد کی بات ہے۔ نہ درود شریف نہ سلام، اور الزام ہمیں کہ وہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، ایک الزام ہے۔ ہم سے پوچھو درود شریف پڑھنا کتنا ضروری ہے، ابھی میں نے آپ کے سامنے فرض مقامات بتائے ہیں، اس لیے یہ غلط فہمی دور کر لی جائے کہ بھابی درود نہیں مانتے یا درود نہیں پڑھتے۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے درود کو مانتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، پڑھنے کی ترغیب بھی دلاتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی کا سب سے قیمتی خزانہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھنا ہے۔ ہاں، ہم کون سے درود شریف نہیں مانتے؟ یہ جو مارکیٹی درود ہے نا، یہ جو درود تاج ہے، یہ درود لکھی ہے، یہ درود مقدس ہے، یہ درود تنجینہ ہے، یہ بناوٹی درود ہے، یہ مارکیٹ میں دستیاب ہے، یہ مارکیٹ کے اندر بنائے گئے ہیں، ان کی کوئی حکمت نہیں ہے۔ درود شریف وہی قابل قبول ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے، جو آپ نے سمجھایا ہے۔ آج ظلم یہ ہے کہ جن جگہوں پر درود شریف پڑھنا ضروری تھا ہم نے ان کو چھوڑ دیا، اس کے علاوہ اپنی مرضی سے جگہ جگہ پر ہم نے درود شریف لگا لیے، درود فٹ کر لیے، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں لوگ تو ہمیں درود سے روکتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ یاد رکھیں، نماز کے اندر اور نماز جنازہ میں درود ابراہیمی پڑھنا لازم ہے۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو جتنی احادیث سنائی ہیں، آپ ان مقامات پر اگر درود ابراہیمی نہ بھی پڑھے، مختصر درود پڑھ لیں۔ مثلا سنن نسائی کے اندر صرف اتنے لفظ بھی ثابت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، بس اتنے لفظ بھی سنن نسائی کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مرفوع ثابت ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز کے علاوہ اور اسی طرح دیگر جو مقامات ہیں ان جگہوں پر وہ اتنا درود بھی پڑھ لیتا ہے، صبح شام پڑھ لے 10 مرتبہ، یہی کافی ہے۔ اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود صحیح مسلم میں خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مرفوع ثابت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ لفظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مرفوع ثابت نہیں، صحابہ سے ثابت ہے لیکن نبی سے ثابت نہیں ہے۔ صحیح مسلم کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ثابت ہے۔ لہذا اگر کوئی بندہ درود شریف درود ابراہیمی پڑھتا ہے، یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا صلی اللہ علیہ وسلم، یا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یا نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، یعنی میں نے شروع میں کہا جائز اور مسنون درود و سلام، جو جائز ہے، جس درود کے اندر عقیدے کی خرابی ہے ایسا درود پڑھنا یہ نبی علیہ السلام کی تعظیم نہیں ہے، آپ کے حقوق کی ادائیگی نہیں ہے، بلکہ آپ درود پڑھیں، ضرور پڑھیں، مسنون پڑھیے، اس کا زیادہ ثواب ہے، اللہ کے ہاں درجات بھی ہے۔ آج کی مجلس کا خلاصہ یہی ہے کہ پوری زندگی کے دکھوں کا علاج وہ درود شریف کے اندر اللہ نے رکھ دیا ہے۔ اللہ نے ہر قسم کا خزانہ درود پاک کے اندر رکھ دیا ہے، اور اللہ نے ہر بیماری کا علاج، گناہوں کی معافی، پریشانیوں اور دکھوں کا علاج اللہ نے درود شریف کے اندر رکھ دیا ہے۔ آپ اس کو اپنی زندگی کا ورد اور وظیفہ بنا لیں، پھر اپنی زندگی کے اندر تبدیلی دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اللہ اپنے نبی سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں نبی علیہ السلام کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ مجھے اور آپ سب کو صحیح معنوں میں نبی علیہ السلام کی محبت، آپ کی تعظیم نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی برکات اور اس کی رحمتوں کو اللہ تعالیٰ ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔